الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جنگ والے نے بتایا بزبانی جرأت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا. میرے بھائیوں، میری گفتگو کا عنوان قرآن اور صاحب قرآن ہے. یہ دو علیحدہ عنوان موضوع ہے. اگر میں یہ کہوں کہ دونوں ہی ایک ہے تو اس میں کلام نہیں ہے، کہ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے. قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے. قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے. قرآن بے مثال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے. قرآن لا زوال ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا زوال ہے. قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں. قرآن پڑھتا جا. دنیا میں جتنی کتابیں پڑھتے ہو، ایم اے کی کتاب ہے، بی اے کی کتاب ہے، اس طرح پرائمری کا نصاب ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے تیسری جماعت کی کتاب پڑھی ہوئی ہے. ایک آدمی کہتا ہے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھو. دوسرا کہتا ہے نہیں، جغرافیہ پڑھو. تیسرا کہتا ہے نہیں، تاریخ اسلام پڑھو. چوتھا کہتا ہے نہیں، میں نے تو ایک کتاب پڑھ رکھی ہے. ایک کتاب کو تو پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ تیرا جی نہیں چاہتا، دو مرتبہ پڑھتا ہے، تیسری دفعہ تو اس لائبریری میں جاتا ہے، بند کر دیتا ہے، تو کرایہ خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کتاب چاہیے. تو اس کتاب کو بھی پڑھ لیتا ہے، اس کو بھی واپس کر دیتا ہے. تیرا جی نہیں چاہتا کہ اس کتاب کو دوبارہ پڑھو، 100 بار پڑھو. لیکن دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جس کا پہلی مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، دوسری مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، تیسری مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، اور 40 مرتبہ پڑھے گا مزہ وہی ہے. ساری رات پڑھے گا مزہ وہی ہے، سارا دن پڑھے گا مزہ وہی ہے. تراویح میں سنے گا مزہ وہی ہے، نفلوں میں سنے گا مزہ وہی ہے، منبر پہ سنے گا مزہ وہی ہے، تسبیح میں سنے گا مزہ وہی ہے. قاری پڑھے تو مزہ وہی ہے، حافظ پڑھے تو مزہ وہی ہے. قرآن پڑھتا جا، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں. 40 مرتبہ پڑھے گا تو عارف سے خدا بولے گا کہ دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس کتاب پر ہے. ایک پوری کتاب پڑھے کوئی ثواب نہیں. قرآن کا ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، تو قرآن کو سنتا ہے تب بھی تجھے ثواب ہے، تو قرآن کو دیکھتا ہے تب بھی تجھے ثواب ہے.
جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کو سینے سے لگائے گا تب بھی تجھے ثواب ہے، تو اس بچے سے محبت کرے گا تب بھی تجھے ثواب ہے، تو اس بچے کو بھی چھوڑ دے جس ٹپائی پہ قرآن رکھتا ہے تو ٹپائی بنا کر بچے کو دے تب بھی تجھے ثواب ہے، تو گلاف بنا کر دے تب بھی تجھے ثواب ہے۔ ارے قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے تو قرآن سننے کے لیے گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے تب بھی تجھے ثواب ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ میں اور ایک بات کہتا ہوں، قرآن لا ریب ہے، اور یہ لا ریب میں نے نہیں کہا، خود قرآن نے کہا ہے کہ میں لا ریب ہوں۔ قرآن کھولو، قرآن نے سب سے پہلے کیا کہا؟ لوگو مجھے پڑھتے ہو، بتاؤ میں کون ہوں، میرا حیثیت میرا تعارف پوچھنے سے پہلے میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے یہ پوچھنا میری حیثیت کیا ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پورا قرآن پڑھ جا، بعد میں پتہ چلے کہ اسے تو بدل دیا گیا ہے، بعد میں پتہ چلے کہ اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ اس کے تو کئی حصے نکال دیے گئے۔ ان کے لیے 114 صورتوں میں جو پہلی صورت ہے، پہلا لفظ ہے الف لام میم، پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے تاکہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ پھر آگے چل تاکہ شک کوئی باقی نہ رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم کیا ہے؟ الف کیا ہے؟ لام کیا ہے؟ میم کیا ہے؟ اس پر تم غور نہیں کرتے۔ الف سے اللہ ہے، اللہ نے فرمایا میں بھیج رہا ہوں۔ لام سے جبرائیل ہے، جبرائیل نے فرمایا میں لا رہا ہوں۔ میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سینے پہ اترا ہے۔ میں اور بڑی باتیں کر سکتا ہوں لیکن ختم قرآن کی رات ہے، میں اور آپ مل کر آج قرآن کی باتیں کریں کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ الف لام میم کوڈ ورڈ ہے، شارٹ ہیپنر۔ خدا نے کوڈ ورڈ اپنے پہلے صفحہ پر لکھا، کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا تاکہ راوی کا پتہ چل جائے، بھیجنے والے کا بھی پتہ چل جائے، جس کے پاس بھیجا گیا اس کا بھی پتہ چل جائے۔ اور کیا کہا؟ الف لام میم، اگر کتاب پہ کرنا ہے تو الف پہ کر، اگر کتاب پہ کرنا ہے تو لام پہ کر، اگر کتاب پہ کرنا ہے تو میم پہ کر۔ الف پہ شک کرے گا تو لہریہ بن جائے گا، لام پہ شک کرے گا تو کافر بن جائے گا، میم پہ شک کرے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بن جائے گا۔ تو تین شکوک سے بڑھ کر جب شک آگے بڑھے گا، جب شک آگے نہیں بڑھے گا تو قرآن جیسی بے مثال کتاب کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔